علیہ السلام ایک جلیل قدر، عظیم الشان، رفیع المرتبہ پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن پاک میں بار بار تذکرہ فرمایا اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے ہیں اور شرک کرنے والے نہیں ہیں، اور اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو عطا فرمائی ہیں اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اجتباہ و ہداہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا جو سبق ہے وہ ہے توحید۔ توحید بنا سمجھے نہیں بلکہ سمجھ کر کے توحید کو اختیار کرنا، یہ ایمان والے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے خالص ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اسی کو اپنا معبود حقیقی ماننا، اسی کو خالق جاننا، اسی کو عالم الغیب جاننا، تمام چیزوں کا اختیار اور تمام چیزوں پر قدرت والا اس کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور توحید پر دیا ہے، انبیاء کرام کا بھی سب سے زیادہ زور توحید پر ہوا کرتا تھا۔ یہاں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اپنے گھر والوں کو، اپنے والد کو اور اپنی تمام قوم کو دعوت دی، اور بڑی سوچ سمجھ کر کے ان کو دعوت دی، بڑے بہترین انداز میں ان کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرایا۔ ہمیں بھی سمجھنا ہوگا، صرف مان لینا عقیدے کی بنیاد پر یہ تو ہے ہی صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ کر کے پھر توحید کا اقرار کریں گے یا اس کو سمجھ لیں گے تب ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ساجھا نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کا کوئی بچہ نہیں، اس کا کوئی پریوار نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں۔ اللہ الصمد، وہ سب سے بے نیاز ہے، ایک ایک چیز سے وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ کسی کو پیدا نہیں کرتا۔ ولم یولد، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا، وہ کسی سے پیدا نہیں کیا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پلے بڑھے اور انہوں نے جس وقت میں دیکھا تو لوگ بتوں کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، خاص طور سے ان کے جو والد تھے آزر، ان کا تو گھر ہی بت کدا تھا، بتوں کا بیچنے والا تھا، بتوں کی پرستش کیا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ نہیں دیکھا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تبلیغ کی، ان کو سمجھایا، عقلی طور پر بھی سمجھایا، ان کے دماغ میں بہت سی باتیں ڈالی کہ جن معبود کی تم پرستش کرتے ہو، جن پتھروں کو تم پوجتے ہو، یہ تمہارے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، اپنے قوم سے کہا کس چیز کی پوجا تم کرتے ہو؟ ما تعبدون، کہا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اور اسی پر پڑے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا جس وقت تم ان کو پکارتے ہو یہ تمہیں سنتے ہیں؟ هل يسمعونكم اذ تدعون،
جب تم ان کو پکارتے ہو یہ تمہیں سنتے ہیں، او ینفعونکم او یضرون، تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں، تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور ان لوگوں کا وہی آئیڈیل رویہ تھا کہ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو اسی طریقے سے پایا ہے کہ وہ بھی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہم بھی بتوں کی پوجا کریں گے۔ تو انہوں نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، جب تم جان لو کہ تمہارے باپ دادا بھی جاہل تھے اور ان میں عقل نہیں کی، تب بھی تم ان کی عبادت کرتے رہو گے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں لکھا ہے کہ حضرت علامہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص النبیین میں بھی نقل کیا ہے کہ ایک دن عید کا دن آیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ذہن میں ایک پلان تیار کیا توحید کو سمجھانے کے لیے، اور ان کو حکم دیا کہ تم سب یعنی اپنے ذہن میں ایک پلان تیار کیا، اور عید کا دن آیا، خوشی کا دن تھا، یہ تمام کے تمام لوگ پہنچ گئے عید کے لیے، بڑے خوش تھے۔ عید کے لیے جانے سے پہلے انہوں نے اپنے معبودوں کے لیے مٹھائیاں، الگ الگ طرح کی مٹھائیاں پیش کی، الگ الگ قسم کے کھانے ان کے سامنے رکھے، اس سے لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے، والد نے کہا اللہ تعالیٰ تم ہمارے ساتھ چلو، کہا نہیں انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، یعنی دل سے دکھی ہوں، میں دل سے بیمار ہوں، لہٰذا میں نہیں جا سکتا۔ یہ سب لوگ چلے گئے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام شروع کیا، جب ادھر سے وہ عبادت میں مشغول تھے، ابراہیم علیہ السلام گئے ان کے سامنے اور ان سے بولا ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سامنے کھانا رکھا ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سامنے مٹھائیاں ہیں، تم ان کو نوش کیوں نہیں فرماتے ہو؟ کیا تم بولتے نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا، تم کیوں نہیں بولتے ہو؟ بت پتھر کا خاموش۔ چنانچہ سید ابراہیم علیہ السلام نے، نبی کا جاپ و جلال تھا، غصہ آیا، آپ نے کلہاڑی لی اور ایک طرف سے کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کی گردن کاٹی، کسی کا پیر کاٹا، سب کو نپٹایا، اور ایک بڑا بت رکھا ہوا تھا، اس بڑے بت کے گلے میں جا کر کے اس کلہاڑی کو لٹکا دیا، اس کو کچھ نہیں کیا اور چلے گئے۔ وہ سب لوگ نماز پڑھ عید کی وہاں سے عیدگاہ سے واپس آئے، جس طریقے سے وہ منایا کرتے تھے۔ آنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ سب سے پہلے ہم بتوں کو سجدہ کریں گے، مشرک تھے۔ بت خانے میں جب گئے، دیکھنے کے بعد ہکا بکا رہ گئے، یہ کیا ہو گیا ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ وہ سب کے سب اکٹھا ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کر دیا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، انہوں نے کہا ہاں ہم نے ایک نوجوان ہے اس کو سنا ہے، وہ اکثر ان بتوں کے بارے میں بات کیا کرتا تھا، یقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سب بیٹھے، مشورہ، ایک پوری سبھا لگائی، سب کو اکٹھے ہوئے بڑے بڑے، اور بلایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سب کیا، ان کو مار دیا، کاٹ دیا، یہ سب کر دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دماغ استعمال کیا، عقل استعمال کی، اور ہمیں قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، بل فعله كبيرهم هذا، انہی کے اس بڑے نے یہ سب کیا ہے، فاسألوه، پوچھ لو اس سے۔ اب سب ہکا بکا رہ گئے، ودهش الناس، سب حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ کہاں بولتے ہیں، کہیں نہیں دماغ ان کا مطلب یہ کہ ایک دم سناٹا چھا گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان سے ہم پوچھ لیں۔ بل فعله كبيرهم هذا، یہ جو بڑا ہوا ہے، یعنی جو بڑا بت ہے، اس کو تو کوئی خراش نہیں آئی، اور دوسری بات قرینہ یہ ہے کہ اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، اس کا مطلب اسی نے کچھ کیا ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو اس کو بھی مارتا، تو اسی نے کیا ہے۔ بل فعله كبيرهم هذا، اب یہی سے وہ دب گئے، پھر ڈبل سے ان پر سوال آ گیا، فاسألوه ان كانوا ينطقون، پوچھ لو ان سے اگر یہ بولتے ہوں۔ اب ظاہر سی بات وہ کہاں بولنے والے تھے، قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون، تو دل میں بہت شرمندہ ہوئے، اپنے آپ کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور شرمندہ ہو گئے، اور خود سے دل میں کہا کہ تم ہی ظلم کرنے والے ہو، ظالم ہو، تم غلط کر رہے ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر اس کے بعد واپس پلٹے، یعنی جو ظالم ہوتا ہے، جس کے دل میں گمراہی ہوتی ہے، وہ حق کو قبول نہیں کرتا،
ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر وہ اپنے سروں کو اٹھایا اور پھر وہ جو ہے واپس پلٹی ماری انہوں نے اور کہنے لگے ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا تو ہے یہ بولتے نہیں ہیں، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم علیہ السلام جاہو جلال میں آ گئے، اتنے سارے لوگ موجود تھے لیکن انہوں نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے لیے بھی افسوس ہے، تمہارے معبودوں کے لیے بھی افسوس ہے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تمہارے اندر عقل نہیں ہے، جو بولنے نہیں، جو سمجھتے نہیں، جو کھاتے نہیں، جو پیتے نہیں، جو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو نفع نہیں پہنچا سکتے، ان کو تم کیسے معبود مانتے ہو؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، لیکن ان کے دلوں میں گمراہی تھی، نہیں مانے، انہوں نے مشورہ کیا کیا کرنا ہے اس کا، قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، تم تو اسی باتوں میں مت الجھو، کب تک اس سے بات کرو گے، باتوں میں تو یہ بھاری پڑ رہا ہے، یہ تو جیت جائے گا، اس کے پاس تو حق ہے، دلیل ہے، لہذا اس سے باتوں میں مت الجھو، کیا کرو، حرقوا، اس کو آگ میں جلا دو، اس کو جلا دو، وانصروا آلهتكم، اور تمہارے معبودوں کی مدد کرو، یعنی خود ان کے دعوے میں دلیل ہے اس بات کی کہ وہ غلط کر رہے ہیں، معبود کی مدد ان کو کرنا پڑ رہا ہے، خود کہہ رہے ہیں کہ تمہارے معبود کی مدد کرو، حالانکہ معبود وہ ہوتا ہے جو تمہاری مدد کرتا ہے، وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، اگر تم کر سکتے ہو تو کرو۔ پھر ایک دوسرا واقعہ ہے، مستقل ان کے لیے آگ جلائی گئی، بہت بڑی بڑی منجنیق لائی گئی، بہت ایک عرصے تک تیاریاں کی گئی آگ کو جلانے کی، آگ بڑی بڑی آگ جلائی گئی، اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرتا جھلس کر خاک ہو جاتا، اس کا کباب بن جاتا، اتنی بڑی بڑی آگ جلائی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو لایا بھی گیا، اس کے لیے مستقل ایک منجنیق یعنی جو پھینکنے کا ایک آلہ ہوتا ہے وہ لایا گیا، ایسے تو کیسے پھینکیں گے، اتنی اوپر ڈالنا ہے، اور جس وقت ڈالا جا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام بالکل پرسکون تھے، اطمینان سے تھے، اور ان سے کہا بھی، فرشتے بھی آئے، ابراہیم کہہ دیجیے پانی برسا دیں، ابراہیم کہہ دیجیے ان کو ختم کر دیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہاں سے آئے ہو تم؟ اللہ کے پاس سے، اللہ کو میرے بارے میں علم نہیں ہے، وہ خود میرا فیصلہ فرما دے گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، جاؤ تم، فرشتوں کو بھی واپس بھیج دیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا منجنیق سے، ہواؤں میں گھومتے گھومتے وہاں آگ میں پہنچے، ادھر سے حکم ربانی آیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ یہ ہمارا حکم ہے، تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور تو سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر، ٹھنڈی ایسی ہو، یعنی سلام ٹھنڈی ایسی ہو کہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے، برف کی طرح فریج کی طرح ٹھنڈی مت ہونا، ایسی ٹھنڈی ہونا کہ سلامتی والی ہو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا درس دیا، سبق دیا، ایمان والے کو سمجھ کر کے توحید اختیار کرنا چاہیے، وہ رب ہے جو سب کو پالتا ہے، اس کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعارف بھی کرایا 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء میں، کہا الذی خلقنی فهو یهدین، اسی نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دے گا، الذی هو یطعمنی ویسقین، وہی وہ رب ہے جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی وہ رب ہے جو مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي، جو مجھے پیدا جو مارے گا مجھے، ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر مجھے زندہ کرے گا، وہ رب ہے، اس رب کی یہ طاقت ہے، لہذا اس رب کی ہم عبادت کریں گے جو سب سے بڑا طاقتور ہے، اور جو خود کچھ نہیں کر سکتے، جو دوسروں کے محتاج ہوں ان کی عبادت نہیں کر سکتے، یہ ہمیں عقل سے بھی سمجھ میں آنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کا سبق دیا، اسی لیے اس امت کو ملت ابراہیمی پر چلنے کا حکم دیا، پورے سسٹم کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے اعلان جنگ کیا تھا، پورے سسٹم سے لڑائی لڑی تھی، نمرود بھی آپ کے سامنے تھا، پوری قوم تھی، پورا گھرانہ تھا، لیکن بات یہ تھی کہ خدا تو وہی ہے، نہ سورج خدا ہو سکتا ہے، نہ چاند خدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی دیوی دیوتا خدا ہو سکتا ہے، نہ یہ زمین اور آسمان خدا ہو سکتا ہے، ربکم ورب السماوات الذی فطرہم، میرا رب اور تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، لہذا عبادت اسی کی جائے گی، وہی وہ اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو انسان کو پیدا کرتا ہے، جلاتا ہے، مارتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انکار کرتے ہیں، جن کو دہریہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اپنے آپ ہوتا ہے، دنیا خود سے چلتی ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ آج بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، ان کو ملحد کہا جاتا ہے، دہریہ بھی کہتے ہیں، وہ زمانے کو خدا مانتے ہیں، زمانے کو خود سب اپنے آپ ہوتا ہے، کوئی کرنے والا نہیں۔
ایسا ہی ایک واقعہ ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ملحد ایک شخص تھا جو یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ہم کسی کو خدا نہیں مانتے، یہ زمین یہ سب کچھ اپنے آپ ہوتا ہے، اور وہ بڑا چیلنج کیا کرتا تھا، بہت مشہور ہو گیا کہ کوئی میرے اس چیلنج کو قبول کر لے میں اس سے بحث کرنے کے لیے تیار ہوں، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ یہی ہوا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا پتہ چلا، حضرت امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں مناظرے کے لیے۔ وہ شخص آ گیا اور لوگوں میں جب اس بات کا علم ہوا تو بہت سارے لوگوں کا مجمع آیا سننے کے لیے کہ آج بہت بڑا مقابلہ ہونے والا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس ملحد کے بارے میں، ہم دیکھیں گے کہ کون سچ بولتا ہے اور کون حق پر ہے۔ بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، وہ ملحد بھی آ گیا اور حضرت امام صاحب نہیں پہنچے، داخل ہو گئی، سارا مجمع دیکھنے لگا اور ملحد کہنے لگا کہ میں کہتا تھا کہ خدا نہیں ہے اور دیکھ لو آج ابو حنیفہ بھی نہیں آیا، یہ لیٹ ہو گئے، سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں، وہ بس ختم کرنے والا ہی تھا مجلس، اتنے میں امام صاحب آئے دوڑے دوڑے اور کہا رکوع میں آ گیا۔ سارے لوگوں نے ایک سکون کی سانس لی کہ امام صاحب آئے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ مناظرہ کریں گے، یہ بھی بہت بڑے ذہین بڑے فقیر تھے، اللہ نے ان کو بڑی ذہانت عطا فرمائی تھی، سن 50 ہجری میں پیدا ہوئے تھے کہ صحابہ کو انہوں نے دیکھا بھی ہے، چاروں اماموں میں سب سے بڑے امام ہیں، ہم انہی کی تقلید اور اتباع کرنے والے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے ذہین ہیں، ان کی ذہانت پر پھر بھی بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو امام ابو حنیفہ نے آتے ہی فوراً کہا کہ دیکھو سنو پہلے، میں لیٹ کیوں ہو گیا، میری بات سن لو پہلے۔ کہا میں آ رہا تھا اور جب ہم لوگ ادھر سے آ رہے تھے تو بیچ میں دریا پڑ گیا، جب دریا میں پانی، وہاں کوئی ہمارے پاس آنے کے لیے سادھن نہیں تھا، کوئی ناؤ نہیں تھی، کوئی کشتی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک درخت سیدھا کھڑا ہوا ہے، وہ درخت خود سے کٹتا ہے اور کٹنے کے بعد اس کی لکڑیاں ٹوٹتی ہیں، شاخیں ٹوٹ جاتی ہیں اور پھر اس کی باریک باریک لکڑیاں بن جاتی ہیں، وہ لکڑیاں آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں اور جڑنے کے بعد کچھ لکڑیاں اوپر کچھ نیچے ہو جاتی ہیں، اچانک ایک کشتی تیار ہو جاتی ہے، وہ کشتی خود ہمارے پاس آتی ہے اور ہم اس میں سوار ہوتے ہیں اور وہ کشتی خود بخود ہمیں کنارے پر لا کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ بات ابراہیم حضرت امام صاحب نے سنائی، وہ ملحد کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، ایسے جیسے ہو سکتا ہے ایک پیڑ خود ہی کٹ جائے گا، خود ہی اس کی لکڑیاں الگ الگ ہو جائیں گی اور خود وہ ناؤ بن جائے گی، کشتی بن جائے گی اور آپ کو لے کر آ جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نہیں مانتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ امام صاحب مسکرائے اور کہا کہ جب تم ایک پیڑ کے بارے میں نہیں مان سکتے کہ وہ خود بخود نہیں کٹ سکتا اور خود بخود اس کی کشتیاں نہیں، وہ کشتی نہیں بن سکتی اور خود بخود وہ مجھے نہیں لا سکتا، تو اتنا بڑا نظام، یہ پوری زمین، یہ پورا آسمان، یہ پوری کائنات، یہ بارش کا آنا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ گرمی کا آنا، یہ ٹھنڈک کا آنا، یہ برف کا آنا، یہ پہاڑوں کا پگھلنا، پہاڑوں کا مضبوط ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود کیسے ہو سکتی ہیں، لہٰذا تمہیں ماننا پڑے گا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عزیزوں بزرگوں دوستوں، توحید یہی ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے۔ دنیا میں بڑے بڑے سرکردہ آئے، بہت سے لوگوں نے توحید کا مقابلہ کیا، چیلنج کرنے کی کوشش کی، فرعون کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ اس نے بھی کیا، نمرود نے بھی پورے شہر میں جگہ جگہ ہر گیٹ پر دروازے پر اپنی مورتیاں لگوا دی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جب اس سے مناظرہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی ہکا بکا کر دیا تھا، ہوا یہی تھا۔ اس نے کہا بلاؤ ابراہیم کو، کیا کہتا ہے، کون ہے تمہارا خدا، تم مجھے خدا نہیں مانتے، کہا نہیں مانتا، تمہارا خدا کون ہے، کہا میرا خدا وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور مار دیتا ہے، زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، کہا اچھا وہ تمہارا خدا ہے۔ نمرود تھا، عام طور پر بڑے بڑے لوگ بہت سے ذہین بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ بیوقوف بھی ہوتے ہیں، اس نے کہا چلو 2 قیدیوں کو لے کر کے آؤ۔ قید خانے میں سے، جیل میں سے نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا اور ایک کو مار دیا ان کے سامنے اور ایک کو چھوڑ دیا، کہا تم کہتے ہو نا کہ خدا وہ ہے جو مارتا ہے زندگی دیتا ہے، دیکھو میں نے ایک کو مار دیا اور ایک کو زندگی دے دی، تو میں بھی خدا ہو گیا، اور اس کا دعویٰ بھی یہی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھے مینٹلی کمزور ہے، اس کا دماغ ذرا کمزور ہے، اس میں دماغ صحیح سے نہیں ہے، اس لیے یہ پیدا تو اللہ نے کیا تھا، اس نے تو ایک ہی زندگی بخرجی تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ٹون بدل دی، رخ بدلا، اور رخ بدلنے کے بعد کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں اس کو ڈبا دیتا ہے، اگر تو خدا ہے اور تیرا دعویٰ ہے کہ تو خدا ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں اس کو ڈبا دے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، لہذا جو کافر تھا، جو کفر کرنے والا تھا، وہ ہکا بکا رہ گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کہاں تھے؟ اور مفسرین نے لکھا ہے وہ چاہتا ہے اس چیلنج کو قبول کر لیتا، لیکن
اگر وہ اس چیلنج کو قبول کر لیتا اور جواب کہہ دیتا تو وہ اس چیز کو نہیں کر پاتا، چنانچہ وہ خاموش ہو گیا۔ یہ توحید ہے، ہمیں ماننا ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، توحید کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا چلانے والا صرف اللہ ہے، اللہ ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں۔ شرک کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی کبھی ہوگا بھی نہیں اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ ہی اس نظام کو چلانے والے ہیں۔ لو کان فیہما آلیۃ، اگر اس کائنات میں قرآن خود کہتا ہے اگر اس کائنات میں اور بھی معبود ہوتے تو لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے لفسدتا، زمین اور آسمان برباد ہو جاتے، ٹوٹ جاتے، بگڑ جاتے اور یہ نظام نہیں چل پاتا۔ کیوں نہیں چل پاتا؟ کیونکہ اگر دو بھی ہوتے، چار ہوتے، کوئی کہتا کہ بارش اس سال 1 مہینہ لیٹ کریں گے، کوئی کہتا نہیں اس مرتبہ کم کریں گے، کوئی کہتا ایک کام کرو اس مرتبہ گرمی کو پہلے لے آؤ، سردی کو بعد میں لے آئیں گے۔ یعنی سب کے اپنے اپنے رائے مشورے ہوتے، جب رائے مشوروں میں الگ الگ رائے آتی، اختلاف ہوتا، اور جب اختلاف ہوتا تو سب اپنی اپنی مرضی چلاتے اور اس کے نتیجے میں یہ نظام تہو بالا ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ اس نظام کا اتنے اچھے ڈھنگ سے چلنا، سورج کا وقت پر نکلنا، وقت پر غروب ہونا، چاند کا نکلنا، غروب ہونا، ستاروں کا آنا، زمین کا کہیں پر سخت ہونا، کہیں پر نرم ہونا، زمین کے اندر سے پانی کا نکلنا، آسمان سے پانی کا برسنا، اور یہ تمام کی تمام چیزیں، زمین کا پودے اگانا، پیڑ اگانا، کھیتی پیدا کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو اس بات پر گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی شبہ نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کا کوئی شبیہ نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مشارک نہیں ہے، اس کا کوئی مشاور نہیں ہے، اور کوئی بھی اس کو سجھاؤ دینے والا نہیں ہے۔ وہ تنہا ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے افعال میں بھی، اپنے فیصلوں میں بھی، اپنے قدرت میں بھی، اور اس کی قدرت وہ ہے کہ ہر چیز کے ساتھ ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے، اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور جب غار حرا میں تھے، ابوبکر صدیق بھی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی کہ یہ مکہ والے یا رسول اللہ ہمیں دیکھ لیں گے، اور یہ بالکل غار کے قریب آ چکے ہیں، اور اگر یہ جھک گئے اور انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تب تو ہم پکڑ جائیں گے۔ کائنات کے سردار آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم مت کیجیے، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا، ہمارے ساتھ ہے، ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بچہ چھوٹا، بہت چھوٹا، کبھی اس نے اپنی زندگی میں تنہا سفر نہیں کیا۔ ایک مرتبہ اس نے ضد کیا مجھ سے کہ مجھے فلاں دوست کے پاس جانا ہے، سفر کرنا ہے، اور آپ کوئی میرے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ بہت منع کیا، لیکن بچہ ضد پہ آ گیا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا، آپ اس کو والدین چھوڑنے گئے اسٹیشن، وہ ٹرین میں سوار ہوا، سوار ہونے کے بعد گاڑی چلنے کا وقت ہوا، بچہ بیٹھ گیا۔ والد نے کہا بیٹا گھبرانا مت، ڈرنا مت، اور جب اگر تمہیں ڈر لگے، کوئی پریشانی ہو تو تمہارے جیب میں پرچی میں رکھ رہا ہوں، اس پرچی کو کھول کر کے دیکھ لینا، باقی اس کو ویسے مت کھولنا۔ اور وہ اتر گئے اور اپنے بچے کو انہوں نے الوداع کہہ دیا۔ بچہ رونے بھی لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ کھیل میں لگ گیا۔ جب تھوڑی دور گاڑی چلی تو نئے لوگ آتے اترتے، اسٹیشنوں پہ لوگ بدلتے، اجنبی لوگوں کو وہ دیکھتا، دھیرے دھیرے دیکھتے دیکھتے اس کے دل میں ڈر آنے لگا۔ ایک شخص آیا جو اس کو بہت گھور رہا تھا، اس کو دیکھ کر وہ تھوڑی دیر کو دیکھنے لگا، پھر دھیرے دھیرے اس کو ڈر لگنے لگ گیا۔ جب ڈر لگا اس کو دھیرے سے وہ ایک کونے میں جا کر کے چپک گیا اور گھومنے لگا، اور کانپتے کانپتے اس کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کو ایک دم یاد آیا کہ میرے ابا نے کہا تھا کہ جب تجھے ڈر لگے تو پرچی نکالنا جیب میں سے اور اس کو پڑھ لینا۔ اس نے بالکل کانپتے کانپتے ڈرتے ڈرتے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈالنے کے بعد پرچی نکالی اور اس پرچی کو پڑھا۔ اس پرچی میں لکھا تھا بیٹا گھبرانا مت، میں پیچھے والے ڈرتے ہوئے بیٹھا۔ جب اس نے یہ پڑھ لیا تو اس کے دل سے، اس کے دماغ سے ڈر ختم ہو گیا کہ میرے ابا پیچھے والی بوگی میں میرے پاس میں موجود ہے، لہٰذا مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بہترین ہنسی خوشی کے ساتھ اس کا سفر مکمل ہوا ہے۔
اس کو یقین ہو گیا تھا کہ میرے ابا میرے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے اس کو یقین نہیں تھا. جس دن ہم یہ یقین کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہے, ہم کسی کے سامنے خوف زدہ نہیں ہوں گے, ہم کسی کے سامنے سرنڈر نہیں ہوں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم ہمیں اسی لیے دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے مصیبتوں کے پہاڑ لائے گئے تھے. نمرود بھی آیا تھا, آگ بھی ان کے سامنے آئی تھی, ان کے والد بھی ان کے خلاف ہوئے تھے اور ان کو آگ میں بھی ڈالا گیا تھا. لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ زمین اور آسمان کا رب, اس کائنات کو چلانے والا مالک اکیلا ہے, وہی عبادت کے لائق ہے, اس کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے. اب تم چاہو مجھے ذبح کر دو, اب تم چاہو میری بوٹیاں نوچ لو, اب تم چاہو مجھے جلا دو, تم جو چاہو وہ کر لو. اسی وجہ سے جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, ان کی پیشانی پر کوئی شک نہیں تھا, ان کے دل میں کوئی غم نہیں تھا, ان کو یقین تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. اللہ انہوں نے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, جس وقت وہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تھے, پیچھے فرعون لگا ہوا تھا اور یہ اپنے قوم کو لے کر چلے جا رہے تھے. اچانک راستہ بدل گیا, راستہ بدلنے کی وجہ سے سامنے دریائے نیل آ گیا, ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا تھا. بنی اسرائیل نے کہا, موسیٰ تو نے تو ختم کر دیا, مروا دیا ہمیں, تو نے تو پھنسا دیا, آگے یہ دریا ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے, پیچھے فرعون ہے جو بالکل بھوکے بھیڑیے کی طرح ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے, تو نے تو ہمیں غرق کر دیا. اس وقت جو خوف کا, گھبراہٹ کا, پریشانی کا, مصیبت کا, ڈپریشن کا جو عالم ہوتا ہے, اس وقت میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا. ان کا یقین کا ایک پاور تھا, توحید کا جو یقین ان کے دل میں تھا, اس کا اثر یہ ہوا. اللہ نے کہا اپنے لاٹھی کو ماریے موسیٰ, وہ تمہارے لیے راستہ پیدا کر دے گی. چنانچہ انہوں نے لاٹھی کو مارا اور اسی دریا میں سے اللہ نے ان کے لیے راستے بنا دیے. راستے ہی نہیں بنائے, تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور وہ 12 ایک کے پیچھے ایک قطار کے ساتھ تھے, پوری ترتیب کے ساتھ. 12 لوگوں نے جب چھڑیاں ماری تو 12 راستے بن گئے. جب وہ پانی میں جا رہے تھے, یعنی پانی ایسے دیوار کی طرح تھم گیا, ایسے تھم گیا, بیچ میں گیپ ہوا, زمین خشک ہو گئی, پانی کا ایک قطرہ بھی اس پر نہیں. جب وہ نکلنے لگے تو بنی اسرائیل بڑی بدماش قوم تھی, اس کو یہ لگا کہ اگر ہم تو نکل گئے لیکن ہمارے ساتھ والوں کے ساتھ کیا ہوگا, وہ نکلے یا ڈوب گئے ہمیں کیسے پتا چلے گا. مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خوف کو دور کرنے کے لیے اس پانی میں ان کے لیے کھڑکیاں بنا دی تھی کہ تم ادھر سے نکلتے جاؤ تو تم اپنے 11 قبیلوں کو بھی دیکھ سکتے ہو, وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے اس دریا کو پار کر لیا تھا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر یقین تھا. ہمیں بھی ایسے یقین کرنا ہے, اللہ کی ذات کو ہی معبود ماننا ہے, اسی کو متصرف الامور ماننا ہے, اسی کو عالم الغیب ماننا ہے. اس کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکنا ہے, کسی کے سامنے سجدہ نہیں ٹیکنا ہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھ کر کے ہمارے دلوں میں توحید کو زندہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا